آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مصطفیٰ کھر کی دلچسپ لائف سٹوری سنائیں گے۔ مصطفیٰ کھر کا تعلق کس خاندان سے ہے، ان کے والدین کیا کرتے تھے، بہن بھائی کتنے تھے اور آج کہاں ہیں۔ مصطفیٰ کھر کی ابتدائی زندگی کہاں کیسے گزری، کتنے پڑھے لکھے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو سے پہلی ملاقات کہاں ہوئی، ان کی 8 شادیوں اور ان سے ہونے والی اولاد کی دلچسپ سٹوری بھی آپ کو سنائیں گے۔ کون سی بیوی نے انہیں برباد کر دیا، ان کے بیٹے نے اپنی بیوی پر تیزاب کیوں پھینکا تھا، پورا واقعہ کیسے ہے۔ آج کی ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ خاندان۔ قدیم ہندو رزمیہ داستان مہابھارت کے مشہور ترین کرداروں میں سے ایک راجہ کرن ہے، جنہیں سورج دیوتا کا بیٹا مانا جاتا ہے۔ پنجاب کا مشہور کھرل راجپوت قبیلہ راجہ کرن کو اپنا جد امجد مانتا ہے۔ اسی خاندان کے ایک سردار بھوپا نے بعد میں اچ شریف آ کر مخدوم جہانیہ جہاں گشت کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، جن کی اولاد کھرل قبیلہ بنی۔ مصطفیٰ کھر کے خاندان نے صدیوں پہلے ساہیوال سے ہجرت کی اور مظفر گڑھ اور کوٹ ادو کے زرخیز علاقوں میں آباد ہوئے۔ مصطفیٰ کھر کے والد ملک محمد یار کھر اپنے وقت کے بااثر جاگیردار تھے۔ انگریز دور حکومت میں اس خاندان نے اپنی وفاداریوں کی وجہ سے ہزاروں ایکڑ زمین حاصل کی۔ مصطفیٰ کھر کی والدہ کا تعلق توسہ شریف کے عظیم چشتی صوفی بزرگ خواجہ شاہ سلیمان توسوی کے خاندان سے تھا۔ بہن بھائی۔ ملک محمد یار کھر نے 2 شادیاں کی تھی، جن سے ان کے 7 بیٹے پیدا ہوئے۔ ان میں سے چند مشہور کا ذکر کر لیتے ہیں۔ نمبر 1 غلام مصطفیٰ کھر، ان پر آج ہم ویڈیو بنا رہے ہیں۔ نمبر 2 ملک غلام نور ربانی کھر۔ مصطفیٰ کھر جب مرکز اور لاہور کی سیاست میں مصروف ہوتے تو نور ربانی کھر مظفر گڑھ میں خاندانی ڈیرے اور زمینوں کو سنبھالتے تھے۔ وہ متعدد بار قومی اور صوبائی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ جب 2002 میں جنرل پرویز مشرف نے ارکان اسمبلی کے لیے BA ڈگری لازمی قرار دی تو ملک نور ربانی کھر خود الیکشن نہیں لڑ سکتے تھے۔ انہوں نے اپنی اعلیٰ تعلیم یافتہ بیٹی ہنا ربانی کھر کو سیاست کے میدان میں اتارا۔ ہنا ربانی کھر پر ہم ایک تفصیلی ویڈیو بنا چکے ہیں، اگر آپ یہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلے لسٹ وزٹ کریں۔ نمبر 3 ملک غلام عربی کھر۔ ملک غلام عربی کھر اپنے بھائیوں میں سب سے زیادہ نرم مزاج اور عوامی لیڈر مانے جاتے تھے۔ یہ کوٹ ادو اور مظفر گڑھ میں برادریوں کے آپسی جھگڑے ڈیرے پر حل کرتے تھے۔ ان کی وفات کے بعد ان کی اہلیہ سفینہ سائمہ کھر پنجاب اسمبلی کی رکن بنی۔ نمبر 4 ملک غلام مجتبیٰ غازی کھر۔ ملک غلام مجتبیٰ غازی کھر بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ وہ ضلع کونسل مظفر گڑھ کے چیئرمین رہے۔ 1988 میں جوانی میں یہ ایک حادثے سے وفات ہوئی۔ یہ وہ دور تھا جب غلام مصطفیٰ کھر سیاسی مخالفت کی وجہ سے جیل میں قید تھے۔ حکومت نے سخت سیکیورٹی میں پے رول پر رہا کیا تاکہ وہ بھائی کے جنازے میں شریک ہو سکیں۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ زمینوں کی تقسیم اور سیاست میں ٹکٹ کی تقسیم پر بھائیوں اور بھتیجوں میں اختلافات پیدا ہوئے۔ ایک دور ایسا بھی آیا جب ملک غلام مصطفیٰ کھر اور ان کے بھائی نور ربانی کھر کے سیاسی راستے الگ ہو گئے۔ کھر خاندان کے روایتی ووٹرز اس وقت حیران رہ گئے جب انتخابات میں کھر خاندان کے ہی 2 دڑے آمنے سامنے آ گئے۔ ایک طرف مصطفیٰ کھر یا ان کے بیٹے ہوتے تو دوسری طرف نور ربانی کھر اور ان کے بچے ہوتے تھے۔ ابتدائی زندگی۔ مصطفیٰ کھر 2 اگست 1937 کو پنجاب کے ضلع مظفر گڑھ کی تحصیل کوٹ ادو کے گاؤں کھر غربی میں پیدا ہوئے۔ کھرل قبیلے کی روایت کے مطابق مصطفیٰ کھر کو بچپن میں ہی گھڑ سواری، نیزہ بازی اور شکار کا شوق تھا۔ جب ملک محمد یار کھر نے اپنے بیٹے کو پڑھانے کا فیصلہ کیا تو انہوں نے اس دور کے سب سے مہنگے اور اشرافیہ کے گڑھ ایچسن کالج کا انتخاب کیا۔ ایچسن نے کھر کو ایک دیسی وڈیرے سے بدل کر ماڈرن جاگیردار بنا دیا۔ اب وہ دھوتی اور کرتے کے ساتھ ساتھ 3 پیس سوٹ بھی پہنتے تھے۔ ذوالفقار بھٹو سے ملاقات کا دلچسپ واقعہ۔ 1962 میں جب فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان نے ملک میں بیسک ڈیموکریسی کے تحت غیر جماعتی بنیادوں پر الیکشن کروائے تو کھر خاندان نے مصطفیٰ کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا۔ صرف 24 سال کی عمر میں غلام مصطفیٰ کھر قومی اسمبلی کا الیکشن جیت کے جب وہ پہلی بار ہاؤس میں داخل ہوئے تو وہاں موجود سیاستدان اس خوبصورت نوجوان کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ اسمبلی کے اسی دور میں مصطفیٰ کھر کی نظر اس وقت کے نوجوان وزیر خارجہ ذوالفقار بھٹو پر پڑی۔ بھٹو اس وقت ایوب خان کی کابینہ کے سب سے چمکتے ہوئے ستارے تھے۔ کھر بھٹو کے سحر انگیز انداز خطابت اور سوچ کے دیوانے ہو گئے۔ 1966 میں جب تاشکند معاہدے کے بعد بھٹو نے ایوب خان سے راستے الگ کیے اور وزارت خارجہ چھوڑی
تو بہت سے بڑے جاگیرداروں نے ایوب خان کے خوف سے بھٹو کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا، لیکن یہ 28 سال کا مصطفیٰ کھر تھا جو اپنی گاڑی لے کر پنڈی پہنچا اور بھٹو سے کہا، سر میں آپ کے ساتھ ہوں چاہے جو بھی انجام ہو۔ کھر نے بھٹو کے ساتھ مل کر پاکستان پیپل پارٹی کی بنیاد رکھی۔ شادیاں۔ ان کی شادیوں کا سلسلہ 1957 میں وزیر بیگم سے شروع ہوا جو ان کی پہلی روایتی شادی تھی، لیکن 10 سال بعد 1967 میں طلاق پر ختم ہوئی۔ ابھی پہلی شادی چل ہی رہی تھی کہ انہوں نے 1963 میں فردوس بطول سے دوسری شادی کر لی، مگر یہ رشتہ بہت مختصر رہا اور محض 5 سال میں ہی ختم ہو گیا۔ ان کی رنگین مزاجی اور شادیاں کرنے کا یہ سلسلہ یہیں نہیں رکا۔ فردوس بطول سے علیحدگی کے فوراً بعد انہوں نے صفیہ بانو کو اپنی تیسری بیگم بنایا۔ صفیہ بانو کے ساتھ بھی یہ رشتہ زیادہ سے زیادہ 3 سال ہی چل سکا۔ اس کے بعد 1971 میں ان کی زندگی میں چوتھی بیوی کے طور پر نوبہار زیب آئی اور پھر 1973 میں انہوں نے نیلوفر سے 5ویں شادی رچا لی۔ یہ 5 شادیاں ایک طرف، لیکن کھر صاحب کی زندگی کا اصل طوفان ابھی آنا باقی تھا جب ان کی زندگی میں انٹری ہوئی لاہور کے ایک ماڈرن اور پڑھے لکھے گھرانے کی لڑکی کی۔ 1976 میں غلام مصطفیٰ کھر نے تیمینہ درانی سے شادی کی۔ یہ کھر صاحب کی چھٹی شادی تھی۔ تیمینہ ایک تعلیم یافتہ اور امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور کھر صاحب کی محبت میں گرفتار ہو کر وہ ان کے ڈیرے پر تو پہنچ گئی، لیکن یہ شادی اگلے 14 سال تک ان کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن گئی۔ اس شادی سے ان کے 4 بچے ہوئے، نصیبہ، نیشا، علی اور تانیہ۔ لیکن 1990 میں جب یہ شادی ٹوٹی تو تیمینہ درانی نے خاموش رہنے کے بجائے ایک ایسی کتاب لکھی جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ کتاب کا نام تھا مائی فیوڈل لارڈ۔ اس کتاب میں تیمینہ نے الزام لگایا کہ کھر صاحب صرف ایک سیاستدان نہیں بلکہ ایک ظالم جاگیردار ہیں جو عورتوں کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کھر پر بدترین ذہنی اور جسمانی تشدد کے الزامات لگائے۔ تیمینہ نے یہاں تک دعویٰ کیا کہ کھر صاحب کی ان کی اپنی ہی سگی چھوٹی بہن عدیلہ کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم ہو گئے تھے، جس نے تیمینہ کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا۔ تیمینہ درانی سے طلاق کے فوراً بعد یعنی 1990 میں ہی کھر صاحب نے عائشہ نامی خاتون سے 7ویں شادی کر لی، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ کھر صاحب نے اپنی آخری اور 8ویں شادی سال 2002 میں کی جب ان کی عمر 67 سال ہو چکی تھی۔ ان کی 8ویں بیوی کا نام ایونیا ممتاز مرال ہے، جو عمر میں ان سے آدھی سے بھی کم تھی، اور دلچسپ بات یہ کہ وہ ان کی ایک سابقہ بیوی کی قریبی رشتہ دار بتائی جاتی ہے۔ اس شادی پر بھی اس وقت میڈیا نے خوب سرخیاں لگائیں۔ اولاد۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس نام کی جس نے کھر خاندان کی روایتی جاگیردارانہ سوچ سے ہٹ کر گلیمر کی دنیا میں اپنا لوہا منوایا۔ یہ ہے آمنہ حق۔ پاکستان کی تاریخ کی سب سے کامیاب اور خوبصورت ماڈلز میں شمار ہونے والی آمنہ حق۔ یہ نیلوفر کی بیٹی ہیں۔ انہوں نے لکس ماڈل کے طور پر بے پناہ شہرت حاصل کی اور پاکستان کے سپر ہٹ ڈرامے مہندی میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ بعد میں انہوں نے شادی کی اور اب وہ امریکہ میں مقیم ہے۔ جہاں ایک بیٹی نے فیشن کی دنیا میں نام کمایا، وہیں کھر صاحب کا ایک بیٹا پاکستان کی تاریخ کے بدترین تنازع کا حصہ بنا۔ ہم بات کر رہے ہیں بلال مصطفیٰ کھر کی، جو کھر صاحب کے سب سے مشہور بیٹے ہیں۔ بلال کھر سابق MPA رہے ہیں اور خاندانی سیاست سنبھالتے تھے، لیکن ان کی شہرت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی سابقہ بیوی فخرہ یونس پر تیزاب سے حملہ کیا۔ آئیے اس حملے کی تفصیل جانتے ہیں۔ فخرہ یونس کون تھی؟ ان کی پیدائش 1979 میں کراچی میں ہوئی۔ یہ ڈانسنگ گرل تھی اور ریڈ لائٹ ایریا میں کام کرتی تھی۔ 1998 میں بلال کھر سے شادی ہوئی۔ ان کا ایک بیٹا بھی تھا۔ فخرہ نے تشدد کی وجہ سے بلال سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ 20 مئی 2000 کو رات کے وقت بلال کھر اور ایک ساتھی نے فخرہ کی ماں کے گھر میں گھس کر جب وہ سو رہی تھی ان کے چہرے، جسم اور بالوں پر تیزاب ڈال دیا۔ ناک مکمل طور پر جل کر ختم، ایک آنکھ اندھی، ایک کان ضائع، ہونٹ جڑ گئے، بال جل گئے، سینہ جل گیا۔ وہ شدید زخمی ہوئی۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ بیٹا سامنے موجود تھا اور وہ یہ سب منظر دیکھ رہا تھا۔ فخرہ نے 39 سے زیادہ سرجریاں کروائیں لیکن چہرہ صحیح نہ ہوا۔ بلال کھر پر الزام لگا، 2002 میں گرفتار ہوئے، 5 ماہ جیل میں رہے، پھر ضمانت پر رہا ہو گئے۔ 2003 میں عدالت نے انہیں تمام الزامات سے بری کر دیا۔ بلال نے انکار کیا کہ میرا نام کسی اور نے استعمال کیا۔ بہت سے لوگ اور NGOs کا کہنا ہے کہ سیاسی اثر و رسوخ کی وجہ سے انصاف نہیں ملا۔ تیمینہ درانی اور دیگر کی مدد سے پاکستان حکومت نے فخرہ کو علاج کے لیے اٹلی بھیجا۔ اٹلی میں 12 سال تک علاج جاری رہا، لیکن ان سے درد اور تنہائی برداشت نہ ہو سکی۔
17 मार्च 2012 को रोम में 6वीं मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। इनके अलावा खार साहब के एक और बेटे अब्दुर्रहमान खार भी थे, जो सियासत में काफ़ी फाल रहे और सूबाई वज़ीर के ओहदे पर भी फायद रहे, जिनका साल 2022 में इंतकाल हो गया। जबकि एक और बेटे हुसैन खार भी अपने मुख्तलिफ कानूनी मसाइल और एक बार पुरस्रार अगवा के वाक़े की वजह से मीडिया की सुर्खियों में रहे। खार साहब के एक और बेटे यज़दानी मुस्तफ़ा खार भी ख़ानदानी ज़मीनों और मामलात को देखते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।